اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حکمت عملی نیوز اور میں ہوں رامش منہاس۔ دوستو، پاکستان کے اہم ترین اداروں میں سے ایک انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI ہے، جو کہ نہ صرف دفاع وطن کے لیے اہم ترین خدمات سر انجام دے رہا ہے بلکہ ملک دشمن قوتوں کی حرکات پر گہری نظر رکھ کر ان کے پوشیدہ و عیاں عزائم خاک میں ملانے کی خاطر دن رات متحرک ہے۔ دنیا بھر میں دھوم مچا دینے والے اس پاکستانی خفیہ ادارے کو کارکردگی، پیشہ ورانہ مہارت اور قابلیت کے لحاظ سے دنیا کا نمبر 1 خفیہ ادارہ جانا اور مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ISI کے ناقابل فراموش کارنامے پاکستانیوں کے لہو کو گرمائے رکھتے ہیں اور پوری پاکستانی قوم ISI میں خدمات سر انجام دینے والے ان بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے اور ان کی سلامتی و کامیابی کے لیے ہر دم دعاگو ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ اور دیگر مخالف عرب قبائل کے مذموم منصوبوں اور چالوں سے واقف ہونے کی خاطر بڑے مربوط انٹیلیجنس نظام کی بنیاد رکھی تھی۔ جدید عالمی تقاضوں کے عین مطابق انٹیلیجنس مقاصد کے حصول کے لیے جولائی 1948 میں پاکستان کے دفاع کے ضامن ادارے ISI کا قیام عمل میں لایا گیا، جو اپنے قیام سے لے کر اب تک متعدد مارکوں میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکا ہے اور کسی بڑی جنگ کے بغیر اپنے مقاصد کا حصول ممکن بنا رہا ہے۔ اور پاکستان کے اس قابل فخر ادارے نے اپنے آغاز سے ہی جنوبی ایشیا میں بھارت کی بالادستی کو ختم کرنے اور پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ 26 جون 1979 کی بات ہے کہ کہوٹہ لیبارٹریز کی حفاظت پر مامور ISI کے جوانوں نے علاقے میں 2 غیر ملکیوں کو کار میں ادھر ادھر حرکت کرتے دیکھا، جو کہ اپنے کیمروں سے ارد گرد کے مناظر کی تصاویر کشی کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ہماری اس خفیہ ایجنسی کے جوانوں کی چھٹی حس جاگ اٹھی۔ کہوٹہ لیبارٹریز، جہاں پاکستانی سائنسداں ایٹم بم بنانے کی کوششوں میں محو تھے کہ اس بم کی تیاری سے قومی دفاع انتہائی مضبوط ہو جاتا اور دشمن جرأت نہ کرتا کہ پاکستان کو میلی نظر سے دیکھ سکے۔ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ تھا، کیونکہ بھارت اور اسرائیل کے علاوہ مغربی استعمار کی خفیہ ایجنسیاں بھی پاکستانی ایٹم بم کو تردد کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں، اور ان کی یہی کوشش تھی کہ ایک اسلامی ملک ایٹمی طاقت نہ بننے پائے۔ ISI کے جوان اس سارے پس منظر سے بخوبی واقف تھے، سو انہوں نے دفاع وطن سے متعلق حساس ترین مقام پر 2 غیر ملکیوں کو منڈلاتے دیکھا تو چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے موقع پاتے ہی انہیں جا پکڑا اور پوچھ گچھ کرنے لگے۔ جوانوں کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ان میں سے ایک غیر ملکی لیو گوریریس فرانس کا سفیر تھا اور دوسرا فرانسیسی سفارت خانے کا فرسٹ آفیسر۔ بعد ازاں دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ وہ دونوں فرانسیسی دراصل امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ایجنٹ تھے۔ CIA نے ان کی خدمات اس لیے حاصل کی تھیں تاکہ کہوٹہ لیبارٹریز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تصویری معلومات حاصل کر سکے۔ یوں ISI کے جوانوں نے بروقت حاضر دماغی اور دلیری سے کام لیتے ہوئے دشمن کا یہ منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ دوستو، ایک عشرہ قبل پاکستان غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کا گڑھ بن چکا تھا، جہاں 40 سے زائد ممالک کی خفیہ ایجنسیاں اپنے اپنے ملک کے قومی مفاد کے لیے سرگرم تھیں، جو کہ بلوچستان میں بھی نقص امن پھیلانے میں ملوث تھیں۔ مزید یہ کہ عدم استحکام کا شکار ہمارا بوسیدہ سیاسی نظام ان خفیہ ایجنسیوں کے اہداف کے حصول میں معاون و مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ مگر آفرین ہے ISI پر، جو پس پردہ رہ کر ان تمام غیر ملکی ایجنسیوں کے مذموم مقاصد اور اپنے خلاف استعمال کیے جانے والے اندرونی سیاسی ہتھ کنڈوں کو بتدریج ناکام بناتی رہی۔ بظاہر ISI کا کوئی ترجمان نہیں ہے، مگر ہر پاکستانی اپنے اس اعلیٰ سرکاری ادارے کی بے لوث خدمات اور بے دریغ قربانیوں کا معترف ہے، اور ہم اس ادارے سے تعلق رکھنے والے اپنے گمنام سپاہیوں کے عظیم کارناموں کو دل سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہیں بعض اوقات کفن اور تدفین کی سعادت بھی محض پاکستان کے سپاہی ہونے کی وجہ سے نصیب نہیں ہوتی، اور نہ ہی انہیں کوئی گارڈ آف آنر ملتا ہے اور نہ ہی کوئی اعزازی میڈل یا ستارہ، بلکہ ISI کے یہ گمنام سپاہی وطن کی محبت کے جذبے سے سرشار تاریخ کے تاریک صفحات میں منتمل ہو جاتے ہیں، جو اس بات کا غماز ہے کہ ISI کسی نامعلوم سیارے کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم لوگ ہم میں سے ہی ہیں، لہٰذا ہم سب اس کے ترجمان ہیں۔ پاک فوج کو تو کبھی کبھار جنگ میں حصہ لینے کی نوبت آتی ہے، مگر ISI ہر روز حالت جنگ میں ہوتی ہے۔
یہ ISI ہی ہے جو جاگتی ہے تو پوری قوم بے فکر ہو کر سوتی ہے۔ آج اس ادارے کی کارکردگی پر ہر پاکستانی نازاں ہے، کیونکہ جب تک یہ ادارہ قائم ہے پاکستان دشمن عناصر پر یہ حقیقت آشکار ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی براہ راست کارروائی نہیں کر سکتے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ISI کے ان نوجوانوں کی حفاظت کرے اور ہمارے ملک کو دشمن عناصر سے پاک رکھے۔ ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور کامنٹ کر کے اپنی قیمتی آراء اور مشوروں سے ہمیں آگاہ کیجیے، اور ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بلا تعطل پہنچتا رہے۔ شکریہ۔